ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں، اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا۔ ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کمبخت، وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ۔ کیونکہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن، آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے۔ ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں، جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے، سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا، چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے۔ ایک بندے نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا۔ اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ، آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی۔ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار۔ روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا۔ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں ملا ہے، اس میں خلافت کی باتیں کر کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا۔ جیسا بھی ہے کم از کم اپنا تو ہے نا، بیٹھ کے بات۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کا ملک جیسا ہی گندا مندہ ہو نا، آپ کو عزت اپنے ملک میں ہی ملے گی، اپنے ملک سے باہر نہیں ملے گی۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، ہم نے ملکوں میں سفر کیا ہے، جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ، رہنا شروع کر دو کہ ہمیشہ دوسرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا، بولے گا یہ مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے، یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے۔ جتنی بدماشی کے ساتھ انسان اپنے کلچر میں گھومتا ہے نا، اتنا کسی دوسرے کنٹری میں نہیں گھومتا۔ عزت سب سے پہلی چیز ہے، پیسہ اس کے بعد ہے۔ میں نے ٹھٹرے ہوئے لوگ سعودی عرب میں دیکھے ہیں، کوئی سعودی عرب میں پاکستانی بیان سن رہا ہو تو معذرت ہے، بہت سے لوگوں کی عزت بھی ہے وہاں پہ، لیکن اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ وہ عرب ان کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کمانے، عزت نہیں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بہت عزت ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے، آپ تھوڑے سے نا جیسے ٹھٹرے ہوئے رہو گے، آپ یہاں بدماشی سے گھومتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، سبھی، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، بدماشی سے جب چاہو عمران خان کو گالیاں دو، جب چاہو اس کی تعریفیں کرو، جب چاہو نواز شریف کو برا بھلا کہو، جب چاہو اس کی تعریفیں کرو۔ بدماشی ہے بھائی ہماری یہاں پہ۔ 4 شادیاں کی بات کرو، آپ کسی ملک میں کر سکتے ہو ایسے؟ حکومت پکڑے کے اندر کر دی لے جائیے۔ مجھے ایک لاہور میں ایک صاحب ملے جو ترکی رہ کر آئے، ترکی میں ان کو ایک عرب ملا فلسطین کا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا عرب میری ویڈیو اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے بیان فلسطین کا عربی، کہہ رہے یہ مولوی صاحب ہے بڑا ٹائٹ بیان کرتے ہیں، اس کے بیان سنتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی بولتے ہو، یہ تو اردو میں بیان کر رہا ہے تو تم کیسے؟ کہہ رہے میں اس کی ٹرانسلیشن کروا کے عربی میں سنتا ہوں اس کے بیان۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار تم ان کو کیوں سن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتا ہے، کہہ رہے وہ فلسطینی کہہ رہا ہے اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ۔ تو جو ہمیں یہاں الحمدللہ آزادی ہے نا، آدمی کا دماغ کھلتا ہے، یہاں پہ تحقیق کر سکتا ہے، وہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں اس اسٹائل کے ساتھ
बदमाशी के साथ नहीं रह सकते आप। बदमाशी इधर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पुलिस अपनी है, फौज अपनी है, सियासी लोग अपने, एक सियासी तंजीम में नहीं होगी दूसरे तंजीम से ताल्लुक बना लोगे, वहां वो आपके काम निकलवा लेगी। आप घर बैठे हो, आपके एमए के पेपर हल हो रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लड़के हैं यहाँ पे पंजाब मेरे साथ घूम रहे थे, कह रहे थे मेरे लिए दुआ करें, कल मेरा एमए इस्लामियात का पेपर है। मैंने कहा तू तो मेरे साथ है, तो फिर पेपर कैसे है? कह रहे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है वहां पे। ये आज़ादी मिलेगी कहीं? खैर ये तो गलत है। हमने मुल्कों में सफर किया है, जाओ घूम फिर के आ जाओ। रहना शुरू कर दो कि हमेशा दूसरा टेढ़ी आंख से देखेगा, बोलेगा ये मरीख से आया हुआ आदमी है, ये इधर का आदमी नहीं है। जितनी बदमाशी के साथ इंसान अपने कल्चर में घूमता है ना, इतना किसी दूसरे कंट्री में नहीं घूमता। इज्जत सबसे पहली चीज है, पैसा उसके बाद है। मैंने ठिठरे हुए लोग सऊदी अरब में देखे हैं। कोई सऊदी अरब में पाकिस्तानी बयान सुन रहा हो तो माजरत है, बहुत से लोगों की इज्जत भी है वहां पे, लेकिन इतने आराम से नहीं मिलती। वो अरब उनको अजनबी समझते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है हमारे मुल्क में कमाने। इज्जत नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो मेरा बयान सुन रहे हैं, उनकी बहुत इज्जत है। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप थोड़े से ना जैसे ठिठरे हुए रहोगे। आप यहां बदमाशी से घूमते हैं, आप भी, मैं भी, सभी। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा। बदमाशी से जब चाहो इमरान खान को गालियां दो, जब चाहो उसकी तारीफें करो, जब चाहो नवाज शरीफ को बुरा भला कहो, जब चाहो उसकी तारीफें करो। बदमाशी है भाई हमारी यहाँ पे। 4 शादियां की बात करो, आप किसी मुल्क में कर सकते हो ऐसे? हुकूमत पकड़े के अंदर कर दी ले जाएगी। मुझे एक लाहौर में एक साहब मिले जो तुर्की रहकर आए। तुर्की में उनको एक अरब मिला फिलिस्तीन का। वो मुझे कहते हैं कि वो फिलिस्तीन का अरब मेरी वीडियो उसको दिखा रहा था कि इसके बयान, फिलिस्तीन का अरबी, कह रहे ये मौलवी साहब है, बड़ा टाइट बयान करते हैं, इसके बयान सुनते हो? कहते हैं, मैंने कहा तुम तो अरबी बोलते हो, इसको ये तो उर्दू में बयान कर रहे हैं, तो तुम कैसे? कह रहे मैं इसकी ट्रांसलेशन करवा के अरबी में सुनता हूं इसके बयान। तो कहते हैं, मैंने कहा कि यार तुम इनको क्यों सुन रहे हो? कह रहे यार अजमियों में वाहिद मौलवी है जो 4 शादियों की बात करता है। कह रहे, वो फिलिस्तीनी कह रहा है अजमियों में वाहिद मौलवी है जो क्या करता है। मैंने कहा वाह भाई, सुभान अल्लाह। तो जो हमें यहां अल्हम्दुलिल्लाह आजादी है ना, आदमी का दिमाग खुलता है, यहां पे तहकीक कर सकता है। वो आप किसी दूसरे कंट्री में इस स्टाइल के साथ, बदमाशी के साथ नहीं रह सकते आप। बदमाशी इधर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पुलिस अपनी है, फौज अपनी है, सियासी लोग अपने, एक सियासी तंजीम में नहीं होगी दूसरे तंजीम से ताल्लुक बना लोगे, वहां वो आपके काम निकलवा लेगी। आप घर बैठे हो, आपके एमए के पेपर हल हो रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लड़के हैं यहाँ पे पंजाब मेरे साथ घूम रहे थे, कह रहे थे मेरे लिए दुआ करें, कल मेरा एमए इस्लामियात का पेपर है। मैंने कहा तू तो मेरे साथ है, तो फिर पेपर कैसे है? कह रहे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है वहां पे। ये आजादी मिलेगी कहीं? खैर ये तो